السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی جب والدہ کے کہنے پر ہماری کام والی نے بھی اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا۔ وہ بہت ذہین بچہ تھا، اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے دوسری کلاس میں داخلہ مل گیا۔ ساجد ذہین لڑکا تھا، اس نے تایا سے 6 ماہ پڑھا تو دوسری جماعت پاس کر لی۔ اب وہ تیسری اور میں چوتھی جماعت میں تھے۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا، تیسری کلاس بھی اس نے 6 ماہ میں کور کر لی، یوں چوتھی میں وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ ساجد مجھ سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ اسکول میں مجھ کو اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے والدین ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے، تبھی ہم اکٹھے اسکول جاتے۔ شام کو وہ کتابیں لے آتا، اس کی ماں ہمارے گھر کا کام کرتی رہتی اور ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سبق کی جلد سمجھ آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں بھیا سے پڑھتے تھے، شاباش اسی کو ملتی۔ امی کہتی، ساجد تم سارا کو سبق یاد کروا دیا کرو۔ بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تو وہ مزید آگے پڑھنے کی خاطر شہر چلے گئے، مگر اب بھی میں اور ساجد ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 9 سال کے قریب ہوگی۔ اتنی معصوم تھے کہ دنیا کی باتوں کا کوئی علم نہ رکھتی تھی۔ ساجد 13-14 برس کا تھا، چونکہ وہ ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا، تبھی میری والدہ اس کو اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی اور اس سے کہتی تھی، ساجد اسکول میں تم سارا کا خیال رکھا کرو، یہ چھوٹی ہے، اس کو دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں 2 ہی اسکول تھے، ایک پرائمری اور دوسرا سیکنڈری۔ دونوں میں لڑکی اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ جب ہم نے 5ویں پاس کر لی تو سیکنڈری اسکول بھی ساتھ جانے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، 7ویں میں ہم سیانے ہو گئے تھے۔ اب جب ہم تنہا ہوتے، ساجد مجھ سے کچھ دوسری طرح کی باتیں کرتا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی، تاہم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرتی، کیونکہ وہ کہتا کہ کسی سے مت کہنا، ورنہ تمہاری امی تمہیں اسکول سے اٹھا لیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنے چچا کے گاؤں بھاگ جاؤں گا۔ یہ دوسری قسم کی باتیں پیار و محبت اور شادی سے متعلق ہوتی تھی۔ میں ساجد کے ہمراہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور اس کو ایک پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، اس لیے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو برداشت کر لیا کرتی تھی۔ آپا کے بیٹے کی پیدائش پر وہ ہمارے یہاں آ گئی تھی۔ ننھے کے جنم کی خوشی میں امی نے ساجد کو روک لیا، کیونکہ مہمانوں کی آمد سے کام بڑھ گیا تھا۔ اس کو کام میں ہاتھ بٹانے کو امی نے بلایا تھا۔ یہ محفل رات دیر تک جاری رہی، پھر سبھی تھک گئے۔ امی نے اس کو کہا کہ تم یہی مہمانوں کے ساتھ والے خالی کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بھیا کا کمرہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ اس رات میں اور ساجد جاگتے رہے۔ ہم نے بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کی، کیونکہ میری نیند اڑ گئی تھی اور اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں مجھ کو کبھی یہ بھی احساس نہ ہوتا کہ یہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے، میرا اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا زمیندار گھرانہ تھا اور ملازموں سے بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا، لیکن ساجد کی بات الگ تھی۔ جب اس کا جنم ہوا، ان دنوں بھی اس کی ماں ہمارے سرونٹ کوارٹر میں مقیم تھی اور یہ ہمارے جدی پشتی خدمت گار تھے۔ ابھی میری پیدائش نہ ہوئی تھی اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا، تب اس کی ماں اس کو ساتھ لائی اور ہمارے گھر کپڑے کے جھولے میں لٹا دیتی۔ ہمارے گھر پلا بڑا تھا، والدہ اس سے پیار کرتی تھی اور اپنے بچوں کے جیسا جانتی تھی۔ رات جگنے والی شب جب ہم دونوں نے بھیا کے کمرے میں رات بتائی تو اس شب پہلی بار کم عمری کے باوجود میں محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی اور اس نے مجھ سے وہ باتیں کی جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ صبح ہونے تک ہم جاگتے رہے تھے، پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنی خوبصورتی اور دلکشی کا شدت سے احساس ہوا۔ ساجد بری طرح میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں ساجد سے دلچسپی ضرور رکھتی تھی، مگر محبت مجھ کو اس سے نہ تھی۔ جب ذرا غور کرتی وہ برا نہ لگتا، تاہم اس کا ساتھ میرے لیے راحت کا باعث تھا، کیونکہ اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ساجد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر میری تعریف کرتا اور میں خوشی محسوس کرتی۔ ہمارا تعلق روحانی نہیں بلکہ جذباتی تھا۔ ایسی جذباتیت جو تغیر پذیر ہوتی ہے، پائیدار نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے رشتے دار تھے، گھر والے وہاں چلے گئے، مجھ کو بخار تھا، لہٰذا امی ساجد کی ماں پروین کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ رات کو پروین تو سو گئی لیکن ساجد کو نیند نہ آئی، وہ میرے پلنگ پہ پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔
رات کے 12 بجے تھے، مجھے تیز بخار تھا اور ساجد میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نہیں معلوم کہ دلہا بھائی کب اور کیسے گھر میں آ گئے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ساجد کو جوتے لگائے، پروین کو اٹھایا، اس کو بھی خوب برا بلا کہا۔ ساجد تو اسی وقت سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا۔ صبح نہ جانے کیا ابا کے شوہر نے پروین سے کہا کہ اس نے ساجد کو اپنے چچا کے گاؤں بھجوا دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس واقعے کا ذکر نہ تو پروین نے امی جان سے کیا اور نہ ہی دلہا بھائی نے، مگر پروین کو یہ دھمکی ضرور دی کہ اگر اب میں نے تمہارے لڑکے کو ادھر دیکھ لیا تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اپنی غفلت کے سبب وہ بیچاری تو ایک گراں بوجھ تلے دبی سسکتی رہی، لیکن اس نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی۔ میرا خیال تھا کہ دلہا بھائی اس واقعے کا ذکر ضرور میرے والدین یا ابا سے کریں گے اور مجھے بھی مار پڑے گی۔ اسی خوف کو دل میں دبا کر میں ادموئی ہوتی جاتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، میرے بہنوئی نے کسی سے اس بارے کچھ نہ کہا، تو میں سوچنے لگی کہ میرے بہنوئی یا تو بہت عظیم انسان ہیں کہ مجھ کو والدین کی نظروں سے نہیں گرانا چاہتے، یا پھر انہوں نے پروین پر احسان کیا ہے کیونکہ وہ ہماری جدی پشتی ملازمین کے خاندان سے تھی، شاید کہ وہ اس کی بے تقرری نہیں چاہتے تھے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ انہیں نہ تو پروین سے ہمدردی تھی اور نہ مجھ سے، بلکہ انہوں نے مجھ کو میرے اس ناکردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی تھی۔ ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتے دیکھا تھا آپ نے۔ ایسی ویسی کوئی دوسری حرکت تو ہم سے سرزد نہ ہوئی تھی کہ آپ ہم کو گناہگار ٹھہرائیں، مگر ان کے آگے میری زبان بند ہو جاتی، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے اور آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل جاتی۔ میں سہم جاتی، اندر دبی اندر گھٹتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھ پر ان کا ایسا رعب اور خوف تھا کہ جیسے وہ اسرائیل ہوں۔ وہ ایک طاقتور آدمی تھے کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی تھی۔ دل سے چاہتی تھی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اب جب موقع ملتا اس راز کو آڑ بنا کر مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اتنی ہمت بھی نہ کرتی کہ ان سے پوچھتی آخر میں نے کیا خطا کی ہے۔ میں تو بہار میں بے سدھ پڑی تھی، کیسے امی سے کہوں یا باجی کو بتاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی، مگر کسی کو نہ بتا سکتی۔ اس وقت کم سینے کے سبب خوف زیادہ تھا۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے تاکہ وہ مجھ کو خوف زدہ کرنا بند کر دیں۔ وہ جو کہتے مان لیتی، یعنی وہ جس قدر بھی ستاتے میں آنسو پونچھ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے ہم دیوار تھے، آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ آپا اپنے ننھے منوں کی پیدائش پر ہر دفعہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاتی، اور وہاں جب موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر میری باہیں پکڑ لیتے، تب دل سے یہی بد دعا نکلتی، یا اللہ میرے بہنوئی کو موت آ جائے یا میں ہی مر جاؤں تاکہ اس عذاب سے تو نجات ملے۔ ہر لمحہ پر میں قسمت نے ان کا ہی ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کی ہولناک گہرائی میں گر جاتی، انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹ پٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ میرے لیے تو اس شادی پر راضی ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان دنوں اتنی پریشان تھی کہ مجھ پر میری ایک ایک سانس صدیوں جیسی باری ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی، لمحے بھر کو سکھ کا سانس لیا کہ یہ شادی نہ ہوتی تو ماں باپ بہن اور زمانے کو کیا منہ دکھاتی۔ تاہم ضمیر کی تیز چھری سے ہر وقت کلیجہ کٹتا رہتا۔ ایک ماہ کے اندر دلہا بھائی نے مجھے اور میرے شوہر ماجد کو دبئی بھجوا دیا، جہاں ماجد کو بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ انجینئر تھے۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور رہائش کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی اسکیم ہی تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اپنے اور میرے سر سے ٹال کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر ڈال دی تھی، جس کو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں ہے۔ کس قدر گرا ہوا انسان ہے۔ اب مجھے بہنوئی سے شدید نفرت محسوس ہوتی، سوچتی یہ کیسا بے ضمیر ہے کہ اپنے ہی بھائی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ ایک روز ماجد نے کہا سارا مجھ کو کمپنی کی طرف سے امریکہ جانے کا موقع مل رہا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم امریکہ آ گئے۔ اس کے بعد میں نے واپس جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ ماں باپ بہن بھائی سبھی یاد آتے، فون پر بات کر لیتی، لیکن جب بھی ماجد کہتے کہ پاکستان چلو میں انکار کر دیتی تھی۔ وہ کہتے تمہارا دل کتنا سخت ہے،
مجھے تو بڑے بھائی بہت یاد آتے ہیں، وہ میرے لیے باپ کی جگہ ہیں۔ آپ خود مل آئیے، میں نہ جاؤں گی۔ ان کو کیا بتاتی کہ جس انسان کو تم اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہو وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ماجد وطن نہ جانے کی وجہ پوچھتے، جی چاہتا کہ اپنے جیون ساتھی کو سب کچھ سچ بتا کر ضمیر کا بوجھ اتار پھینکوں۔ گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر میرے سچے ساتھی پر اپنے پیارے بھائی کا بھرم تو کھل جائے گا کہ جس کے آگے وہ سجدہ کرنے کو تیار رہتے ہیں، مگر پھر خود کو روک لیتی، اس وجہ سے کہ وہ پرسکون ہیں، مجھ سے خوش ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرا گھر میری نہ صحیح، ان کی تو جنت ہے، کیوں اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر ڈالوں؟ اپنے بے قصور شوہر کو کس بات کی سزا دوں کہ عمر بھر کے لیے ان کا چین اور سکون لٹ جائے، ان کا دل ویران نہ ہو جائے؟ وہ اتنے مثالی شوہر ہیں کہ ایسا اچھا انسان چراغ لے کر ڈھونڈوں تو نہ ملے۔ ان کو مجھ سے بہت پیار ہے، مجھ کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ اگر ماضی کا یہ ایک دکھ میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی۔ جب وہ روز صبح میری پیشانی اور میرے ہاتھ چومتے ہیں تو میں تعصب سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ ضمیر کی خرش میری ہر خوشی کو زخمی کر ڈالتی ہے، خود کو ان کی گناہگار سمجھتی ہوں، جیسے کہ میں ان کی چور ہوں اور انہی کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ شاید روح و ذہن کا یہ عذاب میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ اپنے خاوند کا خود سے والہانہ پیار دے کر کبھی تو جی کرتا ہے کہ چیخ کر کہہ دوں، میرے محسن، مجھ سے ایسا پیار نہ کرو کہ میں تمہارے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی قصوروار ہوں۔ جب طاقتور دشمن وار کرے، کمزور کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اے کاش میں پہلے دن ہی اپنی ماں یا ابا کو ان کے شوہر کے کرتوت بتا دیتی تو شاید روح کے اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔